آج بھی کیونکہ سوسائٹی بہت ہی ان معاملات میں بگڑ گئی ہے اور مغرب اتنا آگے چلا گیا کہ ہم جنس پرستی کو وہ قانونی شکل دینے پہ تل گیا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جس طرح مرد اور عورت کے تعلقات ہو سکتے ہیں، مرد اور عورت کے تعلقات بھی سوسائٹی یا انسانیت کے لیے تباہی اور بربادی نہیں بن سکتے، اسے جائز ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ کا قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ تعلقات اللہ کی نافرمانی ہے۔ آج ہمارا معاشرہ بھی، معاف کیجیے گا کہنا تو نہیں چاہیے، بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بھئی ان کا آپس کا معاملہ ہے، اللہ کی نافرمانی کو گناہ نہ سمجھا جائے، اللہ کی نافرمانی کو عیب نہ سمجھا جائے، پھر کوئی اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ قرآن نے، اسلام نے ہمیں ایک طریقہ کار بتایا ہے۔ آپ کی حکومت، آپ کے عدل اور انصاف کے ادارے، آپ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے، ان لوگوں کو یہ اجازت ہے کہ یہ لوگ اگر اس طرح کی چیزیں دیکھیں، باقاعدہ اسے عدالت میں لے جایا جائے، وکلاء اسے ثابت کرے اور حکومت اس پر سزا نافذ کر دے اور ہونی چاہیے۔ آج معاشرے میں ایسے نوجوان موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جنس پرستی کوئی گناہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، میرے اور آپ کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے۔ انہیں بتائیں گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، بحیثیت مسلمان ہم نہیں کر سکتے، اگر کوئی کر رہا ہے تو ہم اسے گناہگار سمجھیں گے۔ زبان سے آپ اس کی تبلیغ کیجئے اور دل سے برا سمجھیے، یہ دو درجے ہیں جو آپ نے اور میں نے اختیار کرنے ہیں، اور اپنے نوجوانوں کو عقیدے پر پختہ کرنا ہے کہ بھئی مرد اور مرد کی شادی، عورت اور عورت کی شادی کبھی بھی نہیں ہو سکتی اور قیامت تک نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی مسلمان اسے جائز سمجھتا ہے پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، لیکن اس کا معاملہ، کیونکہ اللہ نے مجھے اختیار نہیں دیا اس لیے میرے پاس نہیں ہے، اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے بعد حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، عدالتوں کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں پر سزائیں نافذ کی جائیں۔ قوم لوط تباہ ہوئی، لیکن جس برائیوں میں یہ مبتلا تھی، یہ برائیاں آج ہمارے معاشرے میں بھی ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج جامعہ اسلامیہ clifton.edu کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل جامعہ اسلامیہ کلفٹن آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔